السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈس، ہم ہیں محمد عریض اور یہ ہے ہمارے چھوٹے بھائی عبدالاحد۔ کیسے ہیں آپ؟ ہم لوگوں کی طرف سے آپ کو رمضان مبارک۔ سوال: سینہ چاک کیے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس پانی سے دھویا گیا؟ جواب: زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ سوال: والدین کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سرپرستی میں تھے؟ جواب: عبدالمطلب کے سرپرستی میں تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ سوال: بی بی آمنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: بنو زہرہ قبیلے سے تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جواب: 571 ہجری میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ جواب: عبدالمطلب نے رکھا تھا۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس اسلامک مہینے میں ہوئی؟ جواب: ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار قرآن میں آیا؟ جواب: 4 بار آیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ابوالقاسم ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام کیا ہے؟ جواب: فرقلت ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام فرقلت کا مطلب کیا ہے؟ جواب: سکون دینے والا۔ سوال: ابرہ کون تھا؟ جواب: شاہی یمن تھا۔ سوال: ابرہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کب کیا؟ جواب: 571 میں حملہ کیا۔ سوال: ابرہ کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ذکر کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ الفیل میں ہے۔ سوال: عام الفیل سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہاتھی والا سال۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دائی کون تھی؟ جواب: شفا تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رضاعی ماں کا نام کیا ہے؟ جواب: صوبیہ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی کون تھے؟ جواب: عامر حمزہ تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بھائی کتنے تھے؟ جواب: کوئی بھی نہیں تھے۔ سوال: خالص عربی سیکھنے اور اچھی تربیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے یہاں بھیجا گیا؟ جواب: حلیمہ سعدیہ کے یہاں بھیجا گیا۔ سوال: حلیمہ سعدیہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: بنو حوازن قبیلے سے تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے یہاں کتنے سال رہے؟ جواب: 4 سال رہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا پہلا سفر کتنی عمر میں کیا؟ جواب: 6 برس میں کیا۔ سوال: بی بی آمنہ کا انتقال کس جگہ پہ ہوا؟ جواب: ابوا میں ہوا۔ سوال: بی بی آمنہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ سوال: بی بی آمنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کون لے کے آیا؟ جواب: ام ایمن۔ سوال: والدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ جواب: عبدالمطلب نے کی۔ سوال: عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کتنے سال کی؟ جواب: 2 سال کی۔ سوال: عبدالمطلب کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب: شیبہ تھا۔ سوال: عبدالمطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ جواب: ابو طالب نے کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا پہلا سفر کتنی عمر میں کیا؟ جواب: 12 سال کی عمر میں کیا۔ سوال: شام کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر کون تھے؟ جواب: ابو طالب تھے۔ سوال: شام کے سفر کے دوران کس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بارے میں آگاہ کیا؟
جواب بحر رحب. سوال بحر رحب کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب جرجیس تھا. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں کون سی جنگ میں شرکت کی؟ جواب حرب فجر. سوال حرب فجر کس جگہ ہوئی؟ جواب آکاف. سوال حرب فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 15 سال تھی. سوال حرب فجر کتنے مرحلوں میں ہوئی تھی؟ جواب 4. سوال معاہدہ حلف الفضول کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 20 سال تھی. سوال معاہدہ حلف الفضول کا مقصد کیا تھا؟ جواب مظلوموں کی امداد کرنا. سوال معاہدہ حلف الفضول کس کے گھر میں طے پایا؟ جواب عبداللہ جہدان. سوال معاہدہ حلف الفضول میں کون سے قبیلے شامل تھے؟ جواب تمام. سوال مکہ سے شام کون سی سمت میں ہے؟ جواب شمار. سوال شام کے سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 25 سال تھی. سوال شام کا دوسرا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد کے لیے کیا؟ جواب تجارت. سوال شام کے سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا مال تجارت کے لیے لے کے گئے تھے؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کون سا غلام شام کے سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ جواب میسرہ. سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کون سی سہیلی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجایا؟ جواب نفیسہ. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب 40 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 25 سال تھی. سوال حجر اسود کو نصب کرنے کا تنازع کب ہوا؟ جواب 35 عام الفیل کو ہوا. سوال حجر اسود کو نصب کرنے کے تنازع میں کس کو ثالث بنایا گیا؟ جواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال حجر اسود کہاں نصب ہے؟ جواب مسجد الحرام. سوال حجر اسود کو چومنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب السلام. سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نازل ہوئی؟ جواب غار حرا میں نازل ہوئی. سوال غار حرا کس جبل میں واقع ہے؟ جواب جبل فاران. سوال جبل فاران کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب جبل نور ہے. سوال جبل نور مکہ مکرمہ میں کس سمت میں ہے؟ جواب مشرق. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب غار حرا میں نازل ہوئی. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ جواب 611 ہجری میں نازل ہوئی. پہلی وحی میں کون سی سورت کی آیت نازل ہوئی؟ جواب سورۃ العلق. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بارے میں کس کو بتایا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وحی کا سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے کر گئے؟ جواب ورقہ بن نوفل. سوال نزول وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تصدیق کس نے کی؟ جواب ورقہ بن نوفل.
सवाल वरक़ा बिन नौफ़ल किस अलक़ामी किताब का आलिम था? जवाब इंजिल। सवाल औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल गुलामों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। सवाल वही के लग़वी मायने क्या है? जवाब मुर्शिदाबाद। सवाल दूसरी वही में कौन सी आयत नाजिल हुई? जवाब सूरतुल मुदस्सिर। सवाल वही हाल मुदस्सिर का मुखातिब कौन है? जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल सूरतुल मुदस्सिर कुरान करीम के किस पारे में? जवाब 29वें पारे में है। सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में कितने साल तबलीग की? जवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में 15 साल तबलीग की। सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में कितने साल खुफिया तबलीग की? जवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तबलीग की। सवाल किस सहाबी का घर इब्तिदा में तबलीग का मरकज़ बना? जवाब हज़रत अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल हज़रत अरक़म के घर को बाद में कौन सा नाम दिया गया? जवाब दारुल इस्लाम। सवाल किस सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुली तबलीग का हुक्म मिला? जवाब सूरतुश शुरा। सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली तबलीग की इब्तिदा कब की? जवाब 4 नबवी। सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली तबलीग का ऐलान किस पहाड़ पर किया? जवाब कूहे सफ़ा। सवाल अबू जहल के नाम का मतलब क्या? जवाब जाहिलत का बाप। सवाल अबू जहल का असल नाम क्या था? जवाब उमरो बिन हशाम। सवाल उमरो बिन हाशिम को अबू जहल से पहले क्या कहते थे? जवाब अबू अल हाकिम। सवाल अबू अल हाकिम का मतलब क्या है? जवाब दानाई का बाप। सवाल अबू जहल किस गज़वा में कत्ल हुआ? जवाब गज़वा बदर। सवाल अबू लहब का असल नाम क्या था? जवाब अब्दुल आज़ी। सवाल अबू लहब की बीबी का नाम बताइए जो अबू सुफियान की बहन थी। जवाब उम्मे जमील। सवाल अबू लहब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा तो कौन सी सूरत नाजिल हुई? जवाब सूरतुल कौसर। सवाल आमिया बिन खल्फ का कौन सा गुलाम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था? जवाब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल कौन से सहाबी ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ीमत अदा कर के आज़ाद फरमाई? जवाब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल ग़ज़वा बदर में अमिया बिन खल्फ को किसने कत्ल किया? जवाब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल इस्लाम के सबसे पहले मुअज़्ज़म कौन थे? जवाब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आबाई वतन कौन सा था? जवाब हबशा। हिजरत हबशा अव्वली में कितने लोग थे? जवाब 15 लोग थे। सवाल हिजरत हबशा अव्वली कब हुई? जवाब 5 नववी को। सवाल हिजरत हबशा सानी में मुसलमानों की क़यादत किसने की? जवाब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी के दरबार में किस सूरत की आयत तिलावत की? जवाब सूरतुल मरियम।
سوال بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کب کیا گیا؟ جواب 7 نبوی. سوال بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کتنے عرصے سے جاری رہا؟ جواب 3 سال. سوال بنو ہاشم نے معاشرتی بائیکاٹ کے دوران کہاں بنا لی؟ جواب شعب ابی طالب. سوال ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی؟ جواب 10 نووی. سوال جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب عام الحزم. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کب کیا؟ جواب 10 نبوی. سوال طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ جواب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈ، ہمیں محمد علی اور یہ ہمارے چھوٹے بھائی عبدال. سوال معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا. معراج کے واقعہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب معراج کے واقعہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 برس تھی. سوال معراج کی رات میں جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ جواب معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. نیم بیدار حالت میں آپ کو زمزم کے پاس لے کے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے علم اور برتباری، دانائی اور ایمان سے بھر دیا. سوال معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے اس کا نام بتائے. جواب معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے اس کا نام براق ہے. سوال معراج کے سفر کی پہلی منزل بتائے. معراج کی سفر کی پہلی منزل مدینہ میں تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. سوال معراج کے سفر کی دوسری منزل بتائے. جواب معراج کے سفر کی دوسری منزل طور سینا ہے، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. سوال معراج کے سفر کی تیسری منزل بتائے. جواب معراج کے سفر کی تیسری منزل بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. سوال معراج کے سفر کی چوتھی منزل کیا ہے؟ جواب معراج کے سفر کی چوتھی منزل بیت المقدس ہے، جہاں براق کا سفر ختم ہوا. سوال معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نے پکارا؟ جواب معراج کے سفر کے دوران یہودیت کی طرف سے پکار رہا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی. پھر عیسائیت کے داعی نے پکارا، پھر ایک بنی صبری عورت نے پکارا، اس کے بعد ایک بوڑھی عورت نے پکارا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی عمر دیکھ کر دنیا کی عمر کا اندازہ کر لیجئے. پھر ایک اور شخص ملا جس نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا. وہ شیطان تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا رہا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھے. سوال بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو کس طرف باندھا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اسی جگہ باندھا جہاں انبیاء اسے باندھا کرتے تھے. سوال معراج کے سفر کے دوران ہیکل سلیمانی میں کیا پیش آیا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پائے جو ابتدا سے اس وقت تک پیدا ہوئے تھے. آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان پہ کس سے ہوئی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں اور انسانی روحوں سے ہوئی.
سوال پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ جواب پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سیر کی۔ سوال دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال ہیکل سلیمانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سے 3 پیالے پیش کیے گئے؟ جواب ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ سوال ہیکل سلیمانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کدھر لے کے گئے کہ اور کس کی مدد سے؟ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیڑھی کی مدد سے آسمان پر لے کے گئے۔ سوال چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال پانچویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال چھٹے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال ساتویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا محل دیکھا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر ایک عالیشان محل دیکھا جس کا نام بیت المعمور تھا۔ سوال بیت المعمور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں بے شمار فرشتوں کو آتے جاتے دیکھا۔ سوال ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال ساتویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ جواب سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سوال سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا گیا؟ جواب سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ سوال سدرۃ المنتہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ جواب بلند ہموار سطح پر پہنچے، بارگاہ جلال سامنے تھی۔ سوال بارگاہ جلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نمازیں تحفے میں ملی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں تحفے میں ملی، جسے کم کرار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں کی۔ سوال طائف میں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ جواب بنو ثاقف۔ سوال طائف سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغات میں پناہ لی؟ جواب عتبہ بن ربیعہ۔ سوال عتبہ بن ربیعہ کے کس غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے؟ جواب حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال مسجد عداس کس جگہ واقع ہے؟ جواب طائف میں۔ سوال معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب 12 نبوی۔ سوال معراج کا واقعہ 12 نبوی میں کس تاریخ کو پیش آیا؟ جواب 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ سوال معراج کا واقعہ کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ جواب سورۃ الاسراء۔ سوال راتوں رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس سے تشریف لے جانا کیا کہلاتا ہے؟ جواب اسراء۔ سوال معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کون سی تھی؟ جواب براق۔ سوال معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کس مکان تک گئے؟ جواب سدرۃ المنتہا۔ سوال مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا تھا؟ جواب بیت المقدس۔
سوال بیت المقدس کس پہاڑ پر واقع ہے؟ جواب کوہ سے ہن. سوال یہودیوں کی عالمی تحریف صہیونیت کس کے نام پر ہے؟ جواب کوہ سے ہن. سوال عقبہ کہاں واقع ہے؟ جواب مانی. سوال بیت عقبہ اولا میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب 12 لوگ شامل تھے. سوال بیت عقبہ ثانی کب ہوئی؟ جواب 13 نبوی. سوال بیت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب 75 لوگ شامل تھے. سوال جنت مالک کہاں واقع ہے؟ جواب مکہ مکرمہ میں ہے. سوال جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ جواب مدینہ منورہ میں ہے. سوال یثرب کے شہر کا پرانا نام کیا ہے؟ جواب مدینہ ہے. سوال مکہ سے مدینہ کتنے دوری پر واقع ہے؟ جواب 450 کلومیٹر. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کب کی؟ جواب 13 نبوی. سوال قریش مکہ نے کہاں اجلاس بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا؟ جواب دارالندوہ. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تجویز کس کافر نے کی؟ جواب ابو جہل نے کی. سوال کتنے کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیراؤ کیا؟ جواب 11 لوگ. سوال اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں کفار کی سازش سے آگاہ کیا اور ہجرت کی اجازت دی؟ جواب سورۃ الانفال. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال ہجرت کے سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون تھا؟ جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال مکہ سے غار ثور کا فاصلہ کتنا ہے؟ جواب 4.5 کلومیٹر. سوال غار ثور مکہ سے کس سمت میں ہے؟ جواب جنوب. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے وقت کہاں پناہ لی؟ جواب غار ثور. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن گزارے؟ جواب 3 دن گزارے. سوال غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا غلام دودھ لے کر آتا تھا؟ جواب عامر بن فیرہ. سوال انعام کے لالچ میں کس نے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا؟ جواب سراقہ بن بالک. سوال قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے وہاں قیام کیا؟ جواب کلثوم بن حدم. سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں واپس کرنے کے لیے کتنے دن مکہ میں گزارے؟ جواب 3 دن گزارے. سوال قباء مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جواب 3 کلومیٹر. طوبہ. سوال کس مسجد کو قرآن کریم میں تقویٰ کہا گیا؟ جواب مسجد قباء. سوال بیت المقدس کس پہاڑ پر واقع ہے؟ جواب کوہ سے ہن. سوال یہودیوں کی عالمی تحریف صہیونیت کس کے نام پر ہے؟ جواب کوہ سے ہن. سوال عقبہ کہاں واقع ہے؟ جواب مانی. سوال بیت عقبہ اولا میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب 12 لوگ شامل تھے. سوال بیت عقبہ ثانی کب ہوئی؟ جواب 13 نبوی. سوال بیت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب 75 لوگ شامل تھے. سوال جنت مالک کہاں واقع ہے؟ جواب مکہ مکرمہ میں ہے. سوال جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ جواب مدینہ منورہ میں ہے. سوال یثرب کے شہر کا پرانا نام کیا ہے؟ جواب مکہ ہے.
جواب مدینہ ہے. سوال مکہ سے مدینہ کتنے دوری پر واقع ہے؟ جواب 450 کلومیٹر. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کب کی؟ جواب 13 نبوی. سوال ہجرت مدینہ کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اونٹنی پر سوار ہوئے؟ جواب غزوہ. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کس کے یہاں قیام کیا؟ جواب ابو ایوب انصاری. سوال کس موقع پر بچیوں نے طلع البدر علینا کے نغمے گا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا؟ جواب مدینہ آمد پر. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان کون سا معاہدہ کروایا تھا؟ جواب مواقعت مدینہ. سوال دنیا کا پہلا تحریری دستور کون سا ہے؟ جواب میثاق مدینہ. سوال میثاق مدینہ کب تحریر ہوا؟ جواب 622 ہجری. سوال مدینہ منورہ میں کون سے قبیلے آباد تھے؟ جواب تمام قبیلے آباد تھے. سوال مدینہ میں سہل اور سہیل نام کے دو بھائی تھے، ان کی زمین پر کون سی مسجد بنائے گئی؟ جواب مسجد نبوی. سوال مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خریدی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی کی پہلی توسیع کب کی گئی؟ جواب غزوہ خیبر کے بعد. سوال کس صحابی نے میٹھے پانی کا کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں خریدا تھا اس جواب بیر روما. سوال کی صورت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا؟ جواب سورۃ البقرہ میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. سوال تحویل قبلے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب تحویل قبلے کا واقعہ 2 ہجری کو پیش آیا. سوال کون سی نماز کے دوران تحویل قبلے کا حکم آیا؟ جواب نماز ظہر. سوال جس مسجد میں تحویل قبلے کا حکم آیا اب وہ کیا کہلاتی ہے؟ جواب جس مسجد میں تحویل قبلے کا حکم آیا وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے. سوال مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا تھا؟ جواب مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا. سوال مسلمان اب کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ جواب خانہ کعبہ. سوال غزوہ بدر کب ہوا؟ جواب غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا. سوال غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب 313 مسلمان تھے. سوال غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے. سوال غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ جواب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے. سوال غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سفید پرچم کس کے پاس تھا؟ جواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال غزوہ بدر میں کفار مکہ کی تعداد کیا تھی؟ جواب 1000 لوگ تھے. سوال غزوہ بدر میں کفار مکہ کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب 100 گھوڑے تھے. سوال غزوہ بدر میں کفاروں کا علم بردار کون تھا؟ جواب طلحہ تھا. غزوہ بدر میں اسلامک لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سوال غزوہ بدر میں کفار مکہ کے سپہ سالار کون تھے؟ جواب ابو جہل تھے. سوال غزوہ بدر کی وجہ قریش مکہ کا ایک قافلہ تھا، اس کا نگہبان کون تھا؟ جواب ابو سفیان. سوال کس شخص کا قتل بھی غزوہ بدر کی وجہ بنی؟ جواب عمر بن خزرامی رضی. سوال بدر کس چیز کا نام ہے؟ جواب کنواں. سوال مدینہ سے بدر کا فاصلہ کتنا ہے؟ جواب 80 میٹر. سوال قرآن پاک میں یوم الفرقان کسی کو کہا گیا ہے؟ جواب غزوہ بدر کو کہا گیا ہے. سوال کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرشتے بھیجے؟ جواب غزوہ بدر. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے بھیجے؟ جواب 1000 فرشتے بھیجے. سوال غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام کس کے ذمے کیا؟
जवाब हज़रत इब्न उम्मे मक्तूम। सवाल अतबा, शीबा, अबू जहल और वलीद बिन अतबा किस गज़वा में मारे गए? जवाब ग़ज़वाए बदर में मारे गए। सवाल वलीद बिन अतबा को ग़ज़वाए बदर में किसने कत्ल किया? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल ग़ज़वाए बदर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौन से मामू को कत्ल किया गया? जवाब आस बिन हशाम। सवाल ग़ज़वाए बदर में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद भी कत्ल हुए, उनका नाम बताइए। जवाब अदवा बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल ग़ज़वाए बदर में जिन जो बच्चों ने अबू जहल को कत्ल किया, उनका नाम बताइए, क्या है? जवाब माज़ और माउस। सवाल माज़ और माउस को अबू जहल के बारे में किसने बताया? जवाब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल ग़ज़वाए बदर में किसकी तलवार टूटने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी का फाटा हाथ में थमाया? जवाब हज़रत आकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल ग़ज़वाए बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद क्या है, बताएं। जवाब 14 मुसलमान। सवाल ग़ज़वाए बदर में कौन से सहाबी रसूल शामिल नहीं हो पाए? जवाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। सवाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किस अहलिया की तीमारदारी के वजह से ग़ज़वाए बदर में शामिल नहीं हो सके? जवाब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौन से भाई को ग़ज़वाए बदर में कैद किया गया? जवाब हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल ग़ज़वाए बदर में कौन सी तलवार हासिल हुई जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया? जवाब ज़ुल्फ़िकार। सवाल वो जंग जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई उसे क्या कहते हैं? जवाब उसे ग़ज़वा कहते हैं। सवाल रअसल मुनाफ़िक़ीन में अब्दुल्ला बिन अबी ने मुसलमान होने का इरादा कब किया? जवाब ग़ज़वाए बदर के बाद। सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में कुल कितनी ग़ज़वात में हिस्सा लिया? अब 28 ग़ज़वात में हिस्सा लिया। सवाल इस्लाम का सबसे पहला ग़ज़वा कौन सा था? जवाब ग़ज़वाए उहद। सवाल इस्लाम का सबसे आखिरी ग़ज़वा कौन सा था? जवाब ग़ज़वाए तबूक। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कौन से ग़ज़वा के बाद हुआ? जवाब ग़ज़वाए बदर। सवाल ग़ज़वाए बदर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश किसने की? जवाब अमीर बिन वहब। सवाल ग़ज़वाए बदर के बाद कौन से मशहूर दुश्मन इस्लाम का कत्ल हुआ? जवाब काब बिन अशरफ। सवाल ग़ज़वाए सवीक़ कब पेश आया? जवाब ग़ज़वाए बदर के बाद पेश आया। सवाल सवीक़ के मायने क्या है? जवाब सवीक़ के मायने सतू है। सवाल ग़ज़वाए उहद कब हुआ? जवाब ग़ज़वाए उहद 3 हिजरी को हुआ। सवाल उहद किस चीज़ का नाम है? जवाब उहद पहाड़ का नाम है। सवाल मदीना से उहद पहाड़ किस सिमत में है? जवाब मदीना से उहद पहाड़ शुमाल की सिमत में है। सवाल ग़ज़वाए उहद किस सन ईस्वी में हुआ? जवाब ग़ज़वाए उहद 625 सन ईस्वी में हुआ। सवाल ग़ज़वाए उहद में मुसलमानों की तादाद क्या थी? 700 मुसलमान थे। सवाल मशहूर मुनाफ़िक़ अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वाए बदर में कितने लोगों के साथ वापस चले गए? जवाब अब्दुल्ला बिन अबी 300 लोगों के साथ वापस चले गए। सवाल ग़ज़वाए उहद में मुसलमानों के सफ़े सालार कौन थे? जवाब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल ग़ज़वाए उहद में कुफ़ारों का सफ़े सालार कौन था? जवाब अबू सुफियान था। सवाल ग़ज़वाए उहद में कुफ़ारों की तादाद क्या थी? जवाब ग़ज़वाए उहद में कुफ़ारों की तादाद 3000 थी। सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तीरंदाजों को उहद के करीब पहाड़ पर तैनात किया था? जवाब 50 लोग को। पहाड़ी पर तीरंदाजों की क़यादत कौन कर रहा था? जवाब अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल ग़ज़वाए उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब ग़ज़वाए उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए।
سوال کس غزوہ میں خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف لڑے؟ جواب غزوہ احد۔ سوال غزوہ احد کے مطابق کس سورت کی 60 آیتیں نازل ہوئی؟ جواب سورۃ آل عمران۔ سوال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ سوال غزوہ احد میں کس خاتون نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا؟ جواب ہندہ نامی خاتون۔ سوال ہندہ کس کافر کی بیٹی تھی؟ جواب عتبہ۔ سوال کون سے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے؟ جواب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ سوال کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ جواب غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ سوال غزوہ خندق کس ہجری میں ہوا؟ 5 ہجری میں ہوا۔ سوال غزوہ خندق کس سن عیسوی میں ہوا؟ جواب 627 سن عیسوی میں ہوا۔ سوال غزوہ خندق کا ذکر قرآن کی سورت میں ہوا؟ جواب سورۃ الاحزاب۔ سوال غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب غزوہ احزاب۔ سوال عذاب کے معنی کیا ہے؟ جواب گروہ۔ سوال غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب 3000 مسلمان تھے۔ سوال غزوہ خندق میں مسلمانوں کی مقابل لشکر کی تعداد کیا تھی؟ جواب 10,000۔ سوال غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے کیا؟ جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے بھائی کو غزوہ بدر میں قید کیا گیا؟ جواب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال غزوہ بدر میں کون سی تلوار حاصل ہوئی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا؟ جواب ذوالفقار۔ سوال وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب اسے غزوہ کہتے ہیں۔ سوال رأس المنافقین میں عبداللہ بن ابی نے مسلمان ہونے کا ارادہ کب کیا؟ جواب غزوہ بدر کے بعد۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کل کتنی غزوات میں حصہ لیا؟ جواب 28 غزوات میں حصہ لیا۔ سوال اسلام کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ جواب غزوہ احد۔ سوال اسلام کا سب سے آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب غزوہ تبوک۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کون سے غزوہ کے بعد ہوا؟ جواب غزوہ بدر۔ سوال غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کس نے کی؟ جواب امیر بن وہب۔ سوال غزوہ بدر کے بعد کون سے مشہور دشمن اسلام کا قتل ہوا؟ جواب کعب بن اشرف۔ سوال غزوہ سبیق کب پیش آیا؟ جواب غزوہ بدر کے بعد پیش آیا۔ سوال خندق کس پہاڑ کے دامن میں کھودے گئی؟ جواب جبل سیلا میں سوال غزوہ خندق میں کھودے گئی خندق کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب 3.5 میل۔ سوال غزوہ خندق میں کس قبیلے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عہدی کی؟ جواب بنو قریظہ۔ سوال بنو قریظہ کون تھے؟ جواب بنو قریظہ یہودی تھے۔ سوال غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جنگجو کو قتل کیا؟ جواب عمرو بن عبدو کو قتل کیا۔ سوال سورۃ الاحزاب کس غزوہ کے متعلق ہے؟ جواب غزوہ خندق۔ سوال غزوہ خندق میں کفار نے کتنے دن مدینہ محاصرہ کیا؟ جواب 1 ماہ کیا۔ سوال صلح نامہ حدیبیہ مسلمانوں نے کس فریق کے ساتھ مل کے کیا؟ جواب مشرکین مکہ۔ سوال صلح نامہ حدیبیہ کب طے پایا؟ جواب 6 ہجری کو طے پایا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں کتنے مسلمانوں ہمراہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے روانہ ہوئے؟ جواب 1400۔ سوال صلح نامہ حدیبیہ کے مخاطب کون تھے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
सवाल सुलह नामा हदीबिया में कुफार मक्का के जानिब से किसने शराइत पेश किए? जवाब सोहेल बिन उमरो। सवाल सुलह नामा हदीबिया की मुद्दत क्या थी? जवाब 10 साल। सवाल फतह मुबीन से क्या मुराद है? हदीबिया। जवाब सुलह हदीबिया। सवाल बैते रिजवान किस सहाबी के लिए हुई? जवाब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुई। सवाल बैते रिजवान का दूसरा नाम क्या है? जवाब बैत शजरा। सवाल बैते रिजवान कब हुई? जवाब 6 हिजरी को हुई। बैते रिजवान का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? जवाब सूरतुल फतह। सवाल बैते रिजवान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे हाथ को किस सहाबी के बैठ के लिए नायब बनाया था? जवाब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शाह हबशा के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत कौन लेके गया? जवाब हजरत उमर बिन अमिया। सवाल शाह हबशा क्या कहलाते हैं? जवाब नजोशी। सवाल नजोशी का पहला नाम क्या था? जवाब असहमा। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की? शाह हबशा। था। सवाल मखूक किसका लक़ब था? जवाब शाह मिस्र। शाह रूम के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत कौन लेके गए? जवाब दाहिया बिन खलीफा। सवाल शाह रूम क्या कहलाता है? जवाब कैसर। सवाल कैसर रूम का सलाम क्या था? जवाब हरकल। सवाल किस बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत नामा फाड़ा था? जवाब खुसरो परवेज। सवाल खुसरो परवेज कौन था? जवाब शाह ईरान था। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह ईरान के पास किसको भेजा था? जवाब अब्दुल्ला बिन अज़ाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल कौन सा इलाका यहूदियों का गढ़ था? जवाब खैबर। सवाल ग़ज़वा खैबर कब हुआ? जवाब 7 हिजरी को हुआ। सवाल ग़ज़वा खैबर किस सन ईस्वी में पेश आया? जवाब 628 सन ईस्वी में पेश आया। सवाल खैबर किस चीज़ का नाम था? जवाब नकिस्तान। सवाल खैबर का कौन सा जंग जो 1000 जंगजों के बराबर था? जवाब मरहब। सवाल किला कमूस को फतह करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम किसको दिया? जवाब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल ग़ज़वा खैबर में मरहब को किसने कत्ल किया? जवाब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया। सवाल जंग मुताहा मुसलमानों ने किसके खिलाफ लड़े? जवाब ईसाइल के खिलाफ लड़े। सवाल जंग मुताह में लश्कर इस्लाम की तादाद क्या थी? जवाब 3000 थी। सवाल जंग मुताह में ईसाइयों की तादाद क्या थी? 2 लाख थी। सवाल जंग मुताहा कब हुई थी? जवाब 8 हिजरी को हुई। सवाल जंग मुताहा किस सन ईस्वी में हुई? जवाब 628 सन ईस्वी में हुई। सवाल जंग मुताह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सफ़े सालार बना के भेजा? जवाब हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद मुसलमानों के सफ़े सालार कौन थे? जवाब हजरत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सवाल हजरत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद मुसलमानों के सफ़े सालार कौन थे? जवाब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सवाल हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद मुसलमानों के सफ़े सालार कौन थे? जवाब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सवाल क्या जंग मुताह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की? जी नहीं की। सवाल जंग मुताह में हजरत खालिद बिन वलीद की कितनी तलवारें टूटी? जवाब 9 तलवारें टूटी। सवाल जंग मुताह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सैफुल्लाह का लक़ब दिया? जवाब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लक़ब दिया। सवाल जंग मुताह मुसलमानों ने किस सल्तनत के खिलाफ लड़ी? जवाब बज़ांतीनी। सवाल मुसलमानों की गैर अरब कौम से पहली जंग कौन सी थी? जवाब मुत्तह। सवाल मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ? जवाब 8 हिजरी को फतह हुआ।
سوال فتح مکہ کے وقت اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی؟ جواب 10,000 تھی۔ سوال کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نصب تمام بت پاش کر دیے؟ جواب فتح مکہ۔ سوال ابو سفیان نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب فتح مکہ کے بعد۔ سوال ابو سفیان کس مشہور صحابی کے والد ہے؟ جواب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال فتح مکہ کے فوراً بعد کون سا غزوہ ہوا؟ جواب غزوہ حنین۔ سوال غزوہ حنین میں مسلمانوں کا دشمن کون تھا؟ جواب بنو حوازن۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کس غزوہ میں اسیر ہوئی؟ جواب غزوہ حنین۔ کس غزوہ کے مال غنیمت میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ اور 40,000 سے زیادہ بکریاں شامل تھی؟ جواب غزوہ حنین۔ سوال غزوہ تبوک کس سن عیسوی میں پیش آیا؟ جواب 9 سن عیسوی کو پیش آیا۔ سوال غزوہ تبوک کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب 9 سن ہجری میں پیش آیا۔ سوال غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا؟ جواب رومیوں سے تھا۔ سوال غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب 30,000 تھی۔ سوال اسلامی لشکر کتنا عرصہ تبوک میں رہا؟ جواب 20 دن۔ سوال کس غزوہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا؟ جواب غزوہ تبوک۔ سوال غزوہ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کتنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا؟ جواب آدھا مال پیش کیا۔ تبوک کے لیے۔ سوال غزوہ اسرت و شدت سے کیا مراد ہے؟ جواب تبوک ہے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس سن ہجری میں فرمایا؟ جواب 10 سن ہجری میں فرمایا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے کس سواری پر سوار ہوئے؟ جواب اونٹنی پر سوار ہوئے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا ہے؟ جواب قصوہ تھا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سن ہجری میں خالق حقیقی سے جا مل گئے؟ جواب 11 ہجری۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں وفات پائی؟ جواب ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر پائی؟ جواب 63 سال۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ در فانی سے کچھ فرمایا؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علالت کے دوران کس نے نمازوں کی امامت فرمائی؟ جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے نمازوں کی امامت فرمائی؟ جواب 17 نمازیں۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوئی؟ جواب مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی علامت کیا تھی؟ جواب سر درد، بخار، کمزوری وغیرہ تھی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کس نے دیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودی تھی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام کہاں گزارے؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں گزاری۔ سوال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کس نے کیا؟ جواب حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ جواب 1 حج۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ جواب 11 نکاح کیے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کتنے بیٹے ہوئے؟ جواب 3 ہوئے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کتنے بیٹیاں ہوئے؟ جواب 4 بیٹیاں ہوئے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا نکاح کس سے ہوا؟
جواب ابو العاص بن رابی سے ہوا تھا۔ سوال، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سوال، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ سوال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی؟ جواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔